کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر خدمت میں ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور دیگر پریشانیوں مسائل کا حل قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، بزرگان دین کے اقوال اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بتائے گئے اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، گھر لینا چاہ رہے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، دکان کی خرید و فروخت کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اور اس طرح سے کوئی معاملات اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، مثلاً بے روزگار ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، قرض ادا نہیں کر پا رہے، روزگار میں برکت نہیں، بیماریوں کا سامنا ہے اور اس وجہ سے آپ پریشان ہیں اور آپ اس تذبذب میں ہیں کہ نہ جانے کسی نے عملیات کروا دیے یا کسی نے کوئی جادو یا بندش وغیرہ کے معاملات کر دیے ہیں، آپ رابطہ فرما لیجئے، آپ کے مسائل کا حل بھی آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ آئیے آپ کی فون کالز کی طرف بڑھنے سے قبل درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ ای میل رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس کا طریقہ کار بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر موجود روحانی علاج کی سروس میں جا کر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس میں جائیں گے، روحانی علاج کے آپشن میں جائیں گے تو مزید 4 یا 5 سروسز آپ کے سامنے ہوں گی۔ بیکم اے مرید، یعنی جو امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یہ بھی سروس موجود ہے۔ اس پر چاہیں تو آپ نہ صرف اپنا نام، اپنے دیگر اہل خانہ کا نام، اپنے بچوں کے نام آپ اس میں فل کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل سب کو امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کر لیا جائے گا۔ آپ کو اگر تعویذات عطاریہ چاہیے ہوں تو اس کے لیے الگ فارم ہے، وہاں جا کر اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ گھر بیٹھے آپ کو تعویذات عطاریہ کی سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو اسی پر ایک فارم استخارے کا بھی ہے، اس کو سبمٹ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نہ صرف استخارہ کر لیا جائے گا بلکہ آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ آپ کو اوراد و وظائف بھی ای میل کے ذریعے آپ موصول کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں، کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور اس کے کیا روحانی علاج آپ کو درکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بیٹی ہے رافیہ بی بی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی سر، ایسے نا عجیب سی کیفیت کبھی کبھی ہونے لگتی ہے، کانپنے لگتی ہے، تو سر یہ مہربانی کر کے تو اس کا مجھے روحانی علاج چاہیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیٹی کو جو کیفیات آپ نے بتائیں اللہ تعالیٰ اس سے ان کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. محمد فیاض بول رہا ہوں میں سہیوال سے. تو میں جاننا چاہتا ہوں میرے گھر میں پریشانی بہت ہے, میری والدہ بھی بہت بیمار رہتی ہے, اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ محمد فیاض بھائی, گھر میں پریشانی ہے, والدہ بھی بیمار ہے, ساہیوال سے آپ نے ہمیں کال کی ہے. ٹھیک ہے فیاض بھائی, انشاءاللہ عز و جل گھریلو پریشانیوں کا حل یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کرتے ہیں, اور آپ کی والدہ کی شفا کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید آپ چاہیں تو آپ نے ساہیوال سے ہمیں کال کی, جامع مسجد توکل میں تعویذات عطاریہ کا بستہ امید ہے موجود ہوگا وہاں پر انشاءاللہ عز و جل, لگتا ہوگا وہاں پہ. تو آپ وہاں سے چاہیں تو اپنے گھریلو مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے پلس والدہ کی شفا یابی کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے. مزید کال ہو تو چلا دیجئے. میرا نام ریحان حسین صدیقی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جو ہے جنات تنگ کرتے ہیں, آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ ان جنات سے میری جان چھوڑ جائے, یہ مجھے واقعی تنگ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض حسین بھائی, اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنات کے شرور و فتن سے نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل جنات کے ستانے سے, جنات کے شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو روحانی علاج وغیرہ عرض کر دیں گے. مزید آپ کی خدمت میں عرض ہے, آپ اگر جنات سے نجات پانا چاہ رہے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. نہ صرف جنات سے بلکہ ان کے سردار شیطان اور ابلیس ملعون کے بھی حملوں سے اور اس کے واروں سے انشاءاللہ عز و جل بچنے میں کامیابی حاصل ہوگی, اس کے واروں سے بچنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. تو آپ دعوت اسلامی کے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل ان شرارتی جناتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں. رابعہ بی بی, ان کے حوالے سے آپ نے مسئلہ لکھا ہوگا, کانپتی ہیں, طبیعت خراب رہتی ہے. اللہ عز و جل صحت و عافیت عطا. پھر فیاض بھائی ہیں, گھر میں پریشانی ہے, والدہ ہی بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے, ان کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. پھر یہ ریاض حسین بھائی, ان کو جنات ستاتے ہیں, جنات تنگ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اسلامی بھائی کی بیٹی, ان کی طبیعت خراب ہے, اللہ عز و جل انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر شفائے امراض. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. دوبارہ سماعت فرما لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں. شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں بِإِذْنِ اللہ. موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہیں. تعویذات عطاریہ کے بستے پر تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے, اور اس بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجئے. الحمدللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو بہت جلد فائدہ ہوگا. ایک اسلامی بھائی نے پریشانی کا عرض فرمایا, اللہ عز و جل ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اس کے لیے مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ, تاجدار مدینہ منورہ, مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی بیماری، قرضداری، مقدمہ بازی، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی ہو، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھائے، ٹھوکر لگ جائے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے۔ نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل منزل آسان ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض حسین بھائی، آپ کے لیے جنات سے محفوظ رہنے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں میں، اسے اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جنات سے حفاظت رہے گی۔ آپ کو چاہیے کہ صبح و شام یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح و شام اگر آپ پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جتنے بھی جنات ہو گئی یا موذی جانور ہو گئے، انشاءاللہ عز و جل ان کے طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے، آفتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بھائی کراچی سے ہی آپ نے ہمیں کال کی ہے، آپ تعویذات عطاریہ کا بستہ اگر آپ کے قریب ترین ہو کوئی ہو تو آپ رابطہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جنات سے حفاظت کے بہترین آپ کو تعویذات آپ کو پیش کر دیے جائیں گے۔ اگر قریب آپ کے کوئی بستہ نہ ہو تو آپ یہاں ہمارے فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، 4 بجے سے لے کر مغرب کی نماز تک یہاں تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، یہاں آپ تشریف لا کر جنات سے محفوظ رہنے کے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں آپ کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جمیل احمد بات کر رہا ہوں عزیز آباد سے۔ میں بہت پریشان ہوں جب سے میں نے شادی کی ہے، میرا کاروبار اور میرے کو اولاد کی بہت ٹینشن ہے، بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے۔ جمیل احمد بھائی، آپ کا کاروبار چل جائے اور بقدر کفایت اس کے حلال نصیب ہو جائے، اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے آپ کو وظائف اور روحانی علاج بھی عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آپ اختیار فرمائیے اور اس پر عمل کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مکتبۃ المدینہ سے یہ ویسے باب جو ہے کہ تنگ دستی کے اسباب، یہ آپ کو فیضان سنت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ اس میں فیضان سنت میں تنگ دستی کے اسباب یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اس میں لکھے کہ جن کی وجہ سے بندے پر تنگ دستی آتی ہے، اور چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے اس کا رسالہ یہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے، تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل، اسے آپ حاصل فرما لیجئے۔ تنگ دستی کے اسباب پر غور کرتے جائیے کہ ان اسباب میں سے کہیں کوئی ایسا سبب
مانے تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسا سبب رکاوٹ تو نہیں بن رہا جس کی وجہ سے مجھے برکت نہیں حاصل ہو رہی، میری روزی میں برکت نہیں ہے، میں جتنا کماتا ہوں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید آپ کو اس کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ منڈی باغدین سے، ہمارے گھر میں ناچپاکی اور بد سلوکی بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو ناچاکیاں نا اتفاقیاں دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل، گھر میں آپ کے اتفاق ہو جائے، محبت کی فضا قائم ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ حضور محمد علی طاری مرکز الاولیاء لاہور، میری والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میں گھر میں کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہوں، آیا بہتر ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ محمد علی بھائی گھر کی تعمیرات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور ایسا آپ کو عمل بھی عرض کرتے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تعمیرات میں کوئی رکاوٹیں نہ آئیں اور آپ کا کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے۔ یہ سائیں بھائی جمیل احمد بھائی کاروباری پریشانی، کاروباری مسائل کے حوالے سے بہت پریشان معلوم ہو رہے ہیں، ان کے لیے روحانی علاج فرما دیجیے۔ پھر منڈی بہاؤدین سے عیسائی بھائی نے گھر میں نا اتفاقیوں اور بدسلوکی کے معاملات کی فریاد کی ہے، تو ان کے لیے بھی گھر میں اتحاد و اتفاق کے روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے انشاءاللہ۔ محمد علی بھائی آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ گھریلو تعمیرات کا سلسلہ شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمیل احمد بھائی کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 4 پر بہت ہی پیارا اور مجرب روحانی علاج موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلامی بھائی کاروباری پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ عز و جل ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اول تو فرائض کی پابندی، اور پھر فرائض کی پابندی کے ساتھ یہ غریب وظائف کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد فائدہ ہوگا۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ تو اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کو اپنے معمولات میں لے لیجئے اور خوب برکتیں حاصل کیجئے۔ اس کے علاوہ مدنی قافلے کے مسافر بن کر دعا کیجئے کہ اجتماع میں شرکت کرنے سے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ گھر میں نا اتفاقی ہے، ان کے لیے روحانی علاج موجود ہے۔ جمعہ کے دن یا ودود یا ودود یا ودود 1001 مرتبہ لاہوری نمک پسا ہوا اس پر دم کر دیجئے اور گھر کے کھانے میں اس کو ملا کر سب لوگ استعمال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل نا اتفاقی دور ہوگی اور آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر حاضر ہو کر خیر و برکت کے تعویذات بھی لے لیجئے اور اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر سے نا اتفاقی اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد علی بھائی آپ کا استخارہ ہوا، تعمیرات، گھر کی تعمیرات کرنے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ ملا ہے۔ اب یہ کہ آپ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے جہاں گھر میں قرآن خوانی کرواتا ہے
تو اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ بھی کرتا ہے، یہ بھی آپ کیجئے صحیح نصیب، اور ساتھ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیجئے کام شروع کرنے سے قبل۔ بہت مجرب پایا اسے، کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ بن رہا ہو، کوئی نئے انداز سے کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ ہو، یا مکان کی تعمیرات کروانی ہو، یا گھر میں مطلب مثال کے طور پر رینوویشن وغیرہ کا کام کروانا ہو، اور کوئی گاڑی لینی ہو، اسی طرح کے بندے وہ کام پڑھتے رہتے ہیں، تو اس سے پہ یہ مجرب ہے 3 دن کے قافلے میں سفر کر کے الحمدللہ جب اس کام کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ کام مدینہ بہترین طریقے سے الحمدللہ عز و جل پورا ہوا۔ تو اس نیت سے یہ نیت نہ ہو کہ میرا فلاں کام میری مرضی کے مطابق مکمل ہو جائے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، نیکی دعوت عام کرنے کے لیے اس نیت سے مدنی قافلے میں سفر کیجیے کہ ضمناً دیگر جو آپ کے مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید یہ کہ اگر کام شروع کرنے کا ارادہ کریں تو بدھ کے دن سے کریں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ جو کام بدھ کے دن سے شروع کیا جاتا ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، اور جس کام کی طرف، جس جائز کام کی طرف بڑھیں، زبان سے نہ صحیح دل ہی دل میں اس کے مکمل ہونے کی، اس کے کامیاب ہو جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں، اور جس کام کے شروع کرنے سے قبل یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا جائے، وہ کام مرضی کے مطابق پورا ہو جاتا ہے۔ تو ان روحانی علاج کو ساتھ میں آپ وہ رکھیں۔ دیکھا جاتا ہے تعمیرات کے دوران بعض اوقات بہت رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ہی زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی مزدور غائب ہو جاتے ہیں، تو کبھی بعض اوقات بندے کے پاس اسباب ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد شارٹ فال آ جاتا ہے، پیسے کم پڑ جاتے ہیں، یا کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یہاں تک کہ جس کام نے 3 مہینے مکمل ہونا ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس کو 3 سال لگ جاتے ہیں مکمل ہونے میں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے اپنے مدنی چینل کی فون کالز، اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بے روزگار ہوں کافی ٹائم سے، اور میری شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بے روزگاری بھی دور فرمائے اور شادی کی رکاوٹوں کو بھی دور فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا مسئلہ حضور یہ ہے کہ چھوٹے ایک بھائی ہیں وقار احمد اتاری، ہماری والدہ کا نام ہے گوہر بانو، ان کو مختلف مسائل درپیش ہیں، کبھی ان کا کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی اور کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، کبھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یعنی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے مختلف طرح کے مسائل ہمارے چھوٹے بھائی پر آ رہے ہیں، تو آپ سے یہ استخارہ کروانا تھا کہ کہیں کوئی جادو ٹونا یا کوئی عملیات وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے یہ، اور اس کے بارے میں جو بھی روحانی علاج بھی ہے وہ بھی آپ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ عز و جل۔ ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں، ان کا روحانی علاج بھی عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ ہمارا کوئی کام نہیں ہو پا رہا، استخارہ کروانا تھا اس چیز کا۔ میرا نام ہے جی محسن علی اور میری والدہ کا نام ہے فاروق بی بی۔ محسن علی، والدہ کا نام فاروق بی بی، کام نہیں ہو پا رہا، استخارہ کر کے روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی میری شادی ابھی کچھ عرصے پہلے ہوئی، ہم دونوں میاں بیوی کا ریلیشن بہت اچھا تھا، لیکن ابھی کچھ 3-4 مہینے سے ہم دونوں کا ریلیشن بہت زیادہ جو ہے ڈاؤن ہو گیا، کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ایک دوسرے سے کھینچاؤ بھی ہے اور فائنینشیل کرائسس بھی بہت زیادہ آ گئے، تو برائے مہربانی اس کے بارے میں بھی مجھے وظیفہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشوں کو دور فرمائے، ناچاقیاں بھی دور ہو جائیں، اور جو آپ کے ساتھ معاشی مسائل درپیش ہیں وہ بھی آپ کے دور ہو جائیں۔ اچھا، یہ سائیں بھائی ہیں، سب سے پہلی کال تو بے روزگاری، شادی کی رکاوٹ، ان کے بعد جو استخارے کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ۔ تیسرے محسن علی بھائی، اچھا ان کا بھی استخارہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور کال ہے کہ شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، باہمی ناچاقیاں، آپس میں میاں بیوی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگیں ہو گئی ہیں، اور جو ہے تو آپس میں کاروباری پریشانی بھی ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے کچھ ان کو مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجئے اور روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے روزگاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اسلامی بھائی کے بہترین رزق حلال عطا فرمائے، اس کے اسباب عطا فرمائے۔
اول تو فرائض کی پابندی، اور کسی بھی ایک نماز کے بعد 100 بار یا سمیع یا سمیع یا سمیع یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگیں گے وہ پائیں گے۔ درمیان میں گفتگو نہ کیجیے گا۔ شادی کے لیے وظیفہ سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں، ڈراموں، گانے باجوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ عمل کی مدت 90 دن ہے، اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ ایک اسلامی بھائی کی کال ہے، آپس میں نا اتفاقی ہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کی آپس کی ناچاکیوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جب بھی مشکل ہو یا قادر یا قادر یا قادر 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل مشکل میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ اسلامی بھائی تعویذات عطاریہ کے بستے پر حاضر ہو کر تعویذات بھی لے لیجئے اور اس کی کاٹ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خصوصی کرم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وقار احمد بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ نظر بد اور آزمائش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے لیے میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ وقار احمد بھائی کو چاہیے کہ روزانہ یہ 29 مرتبہ یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مایہ ناز یہ کتاب ہے میرے شیخ طریقت کی مدنی پنصورہ، اس میں یہ عمل لکھا ہوا ہے کہ یا مہیمنو روزانہ جو 29 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے آفت و بلیہ سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ لیا کریں صبح و شام، بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس کی برکت سے خود بھی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی چیز ایمان کی حفاظت رہے گی کہ اس دعا کا کرنے والا اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، ساتھ ضمن انشاءاللہ عز و جل اس کا دین تو محفوظ رہے گا ہی رہے گا، اس کی جان بھی محفوظ رہے گی، اس کی اولاد بھی محفوظ رہے گی، اس کا مال بھی محفوظ رہے گا، اس کا گھرانہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی ایک مدنی بہار مجھے یاد آ رہی ہے، ایک مرتبہ مدنی قافلے میں ہم یہی دعا یاد کر رہے تھے، تو ہمارے قافلے میں کسائی بھائی تھے اور انہوں نے اپنی یہ مطلب کہ واقعہ سنایا کہ ان کی ہمشیرہ کی شادی وغیرہ کا سلسلہ تھا، اور ان کا یہ معمول تھا، ہمشیرہ کی شادی کا سلسلہ تھا، تو انہوں نے یہ ہمشیرہ کے لیے ایک سونے کا سیٹ جو ہے تو وہ بننے کے لیے دیا ہوا تھا، 3-4 تولے کا سیٹ انہوں نے بننے کے لیے دیا ہوا تھا۔ جس دن مقرر تاریخ وہ گئے، اچھا ان کا یہ معمول تھا کہ صبح و شام یہ دعا اس کو یاد تھی، امیر سنت کے ذریعے مرید تھا، تو صبح و شام یہ دعا پڑھنے کا معمول تھا اس کا۔ تو مقررہ تاریخ مقررہ ٹائم وہ ڈیلیوری کے لیے پہنچا سیٹ لینے کے لیے، پیمنٹ کر کے بقیہ جو ہی سیٹ اپنی تحویل میں لیا، اسی وقت 3 ڈاکو انہوں نے بتایا وہ ایک دروازے پہ کھڑا ہو گیا، 2 اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے آتے ہی اندر جو ہے تو لوٹ مار شروع کر دی، اور گن پوائنٹ پہ وہ سارے تھیلا بھرنا شروع کر دیا، سیٹ بھرنے شروع کر دیے۔ اس کو پھر کن پٹی پہ بندوق رکھ کے اس کا لاکر کھولنے کو کہا، وہ کچھ کوڈز وغیرہ ملا کر اس کا لاکر کھلتا ہے وہ کھلا، اس میں سے سب کچھ بھرا، پھر جاتے آتے اس کا بھی سیٹ لے کر چلتے بنے۔ اب یہ بیچارہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں تو حالانکہ یہ
دعا پڑھتا ہوں صبح و شام، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، پھر بھی مجھ پر یہ آزمائش آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مطلب میرے دل میں آیا اسی وقت وہ جو ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو روشن ضمیر تو نہیں کہا جا سکتا اس ڈاکو کو، وہ تو ڈاکو ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس نے اسی وقت پلٹا اور وہ سونے کا جو ہے تو وہ سیٹ جو تھا، جو باکس میں تھا، وہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور تینوں بھاگتے پڑے وہاں سے۔ تو یہ مطلب یہ اس کی مطلب کہ ایک طرح سے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال تھی۔ تو کبھی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اتنے وظائف پڑھتا ہوں، اتنے اوراد کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، پھر بھی مجھ سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، پھر بھی مجھ پر آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب خودکشی کا علاج، اس میں جو ہے تو صبر کرنے کے ایسے یعنی کہ اس کے اندر مضامین موجود ہیں کہ بندہ ان کو پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو مطلب کہ بڑا اس کے حوالے سے اس کو ذہن بنے مصیبتوں پر صبر کرنے کا۔ مثال کے طور پر اس کے اندر اس طرح کی روایت موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ایک آدھ روایت اس میں سے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت لکھتے ہیں کہ ایک حدیث پاک لکھی ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کو بخار ہی آ جائے، بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو میرے شیخ طریقہ اس میں ایک روایت لکھتے ہیں، مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، آفت، پریشانی اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ عز و جل ان مصائب و تکالیف کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے بیماری اور آفت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات بڑھاتا ہے۔ لہذا پریشانیوں اور مصیبتوں میں صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی عافیت دے۔ تو یہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، ان کے آپ کے بھائی یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آفات و بلیات سے حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا محسن علی بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بتایا، آپ کا کام نہیں ہو پا رہا، آپ کے ساتھ قدرتی طور پر رکاوٹوں کے معاملات آ رہے ہیں، آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا کام پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ آئیے اب مزید کال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک کال ٹھیک چلا دیجئے۔ مجھ سے پیسے لیے تھے کسی نے، اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اب وہ شخص مل نہیں رہا، پتہ نہیں کہیں غائب ہو گیا ہے، کوئی عصیفہ بتا دے۔ کسی نے رقم لی تھی اور وہ اب آپ کو رقم لوٹا نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز حقوق آپ کو عطا فرما دیں، آپ کی لٹی رقم آپ کو جلد مل جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ جس اسلامی بھائی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ اسلامی بھائی 2 رکعت نماز کی نیت کریں اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 75 مرتبہ یا مضل یا معز یا مضل یا معز، یہ 75 مرتبہ پہلے سجدے میں، اس کے بعد دوسرے سجدے میں 75 مرتبہ، اس طرح 150 مرتبہ ہو گئے۔ دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں 75 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں 75 مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل 300 مرتبہ یا مضل یا معز یہ پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے چاہا تو بہت جلد ان کی جو رقم ہے، پیسے ہیں جو پھنس چکے ہیں یا کسی نے غصب کر لیے، انشاءاللہ ملنے کے اسباب عطا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن نماز قصر ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کر قبلہ رخ بیٹھ جائیے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اس کی تعداد نہیں، یہ پڑھتے رہیے۔ جس وقت آفتاب غروب ہو رہا ہو اس وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل
بہت مجرب ہے، اللہ عز و جل نے چاہا تو اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل جن سائلین نے آج اپنی فون کالز ریکارڈ کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے۔ جو فون ملا رہے تھے لیکن کالز نہ مل پائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور جو اپنے دلوں میں جائز حاجات، جائز مرادیں لیے بیٹھے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے و طفیل ان کی بھی تمام پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،